بے بسی سے امید تک کا سفر۔ 3 سال کی خشک سالی نے گاؤں کو مایوسی میں ڈبو دیا تھا، مگر ایک آواز نے سب کچھ بدل دیا۔ آپ کے اندر کی آواز، آپ کے اپنا یقین جو آپ کو اپنے اوپر ہونا چاہیے۔ حقیقی معجزہ اندر کے یقین سے ہوتا ہے۔ کہانی کے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہوگا تو آپ زندگی میں بہت کچھ بدل دیں گے۔ کالا گاؤں کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہاں کبھی بارش نہیں ہوتی، کبھی نہیں۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں تھا جو پچھلے 3 سال سے سوکھا پڑا تھا۔ رحمت، جس کی عمر 35 سال تھی، اس کنویں کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رسی تھی مگر پانی نہیں تھا۔ اس کی بیوی فاطمہ دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، علی 8 سال کا اور ماریا 6 سال کی۔ رحمت، آج پھر کچھ نہیں؟ فاطمہ نے پوچھا۔ رحمت نے سر ہلایا۔ سوکھا ہے، بالکل سوکھا۔ گاؤں والوں کو پانی کے لیے 3 میل دور جانا پڑتا تھا۔ ایک ندی تھی مگر وہ بھی سوکھی رہتی تھی۔ رات کو رحمت نے اپنے بچوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ اب پھٹنے لگے تھے۔ علی نے پوچھا، ابو کل پانی ملے گا؟ رحمت نے کہا، اللہ دے گا بیٹا۔ مگر رحمت کے دل میں شک تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے، کنواں سوکھا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی، فصلوں نے کام نہیں دیا تھا۔ گاؤں کے لوگ گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا پیپل کا درخت تھا۔ یہ درخت 100 سال پرانا تھا۔ اس کے بارے میں ایک کہانی مشہور تھی، یہ درخت بولتا ہے۔ رحمت ہمیشہ یہ بات ہنسی میں اڑا دیا کرتا تھا، درخت بولتا ہے، بکواس ہے سب۔ ایک دن رحمت درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، وہ تھکا ہوا تھا۔ اس کو پانی کے لیے 3 میل دور چل کر جانا تھا اور 2 بڑے گڑھے اٹھا کر لانا تھے۔ اس نے ایک نظر درخت پہ ڈالی تو درخت کی شاخیں سوکھی ہوئی تھیں، پتے گر رہے تھے۔ تم بھی مر رہے ہو، رحمت نے درخت کو کہا۔ ہم سب مر رہے ہیں۔ ایک آواز سی گونجی، نہیں؟ رحمت اس آواز پر اچھل گیا۔ اس نے دیکھا کوئی نہیں تھا، صرف درخت تھا۔ کون ہے؟ رحمت نے پوچھا۔ درخت کی طرف سے ایک پھر سے آواز آئی، میں۔ رحمت کا دل دھڑک رہا تھا۔ تم بولتے ہو؟ ہاں، درخت نے کہا، مگر صرف اس سے بولتا ہوں جو میری بات سننا چاہتا ہے۔ رحمت خاموش ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا میں پاگل ہو گیا ہوں، پانی کی کمی کی وجہ سے شاید دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ پھر ایک دم خیال آیا، تم پاگل نہیں ہو، جیسے کوئی رحمت کے خیالات پڑھ رہا ہو اور بول رہا ہو، پانی آنے والا ہے۔ رحمت گھر آیا، اس نے سارا قصہ فاطمہ کو بتایا۔ فاطمہ نے کہا، تم تھک گئے ہو، شاید اس وجہ سے یہ پانی کا وہم تمہارے دل سے نہیں جا رہا، آرام کر لو کچھ دیر۔ مگر رحمت جانتا تھا وہ آواز اصلی تھی۔ اگلے دن وہ پھر درخت کے پاس گیا۔ تم نے کہا تھا پانی آنے والا ہے، کب؟ درخت نے کہا، پہلے 3 کام کرو۔ کون سے کام؟ پہلا، کنویں کے گرد صفائی کرو۔ دوسرا، گاؤں والوں کو جمع کرو۔ تیسرا، سب مل کر دعا کرو۔ رحمت نے سوچا، یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ اس نے کنویں کے گرد صفائی شروع کر دی۔ گندگی بہت تھی، پتے تھے، پرانے کپڑے تھے۔ اس نے 3 دن میں سب صفائی پوری کر لی۔ پھر اس نے گاؤں والوں کو جمع کیا۔ گاؤں میں 50 گھر تھے، 100 سے زیادہ لوگ تھے، اور سب کو جمع کر کے کہا، درخت نے مجھ سے بات کی ہے، رحمت نے کہا۔ سب ہنس پڑے، رحمت پاگل ہو گیا ہے۔ مگر رحمت نے اصرار کیا، میری بات پر یقین کرو، بس تم لوگوں کو ایک کام کرنا ہے، سب کو مل کر دعا کرنی ہے، پانی آ جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ جمعے کا دن تھا، سب لوگ کنویں کے پاس جمع ہوئے، سب نے اجتماعی دعا کی۔ درخت نے رحمت سے کہا تھا، سب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، مگر ایک شرط ہے، سب اپنے دل پر مطمئن ہوں گے اور یقین رکھیں گے اس بات کا جو وہ دعا کر رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ اور دل سے مانگو۔ سب نے ہاتھ اٹھائے، خاموشی ہو گئی۔ پھر ایک بوڑھے بزرگ نے دعا شروع کری، یا اللہ ہمیں پانی دے۔ دوسرے نے کہا، یا اللہ ہماری مدد کر۔ تیسرے نے کہا، یا اللہ بارش دے۔
دعائیں ہو رہی تھی، ہوا چلنے لگی، بادل آنا شروع ہوئے۔ لوگ حیران تھے، بادل 3 سال بعد، مگر بارش نہیں ہوئی۔ بادل چلے گئے، لوگ مایوس ہونے لگے۔ دیکھا کچھ نہیں ہوا۔ رحمت واپس درخت کے پاس گیا۔ کیوں؟ ہم نے تو اتنی دعا کی تھی، مگر دیکھو بادل آئے اور پانی نہیں برسا۔ درخت نے جواب دیا، تم نے دعائیں تو کی تھیں، مگر تمہارے دل میں یقین نہیں تھا۔ تمہیں لگا شاید ہو جائے، تمہیں یقین ہونا چاہیے تھا، جو کہ تمہارے لوگوں کے دل میں یقین نہیں تھا۔ رحمت گھر گیا۔ علی بیمار تھا پانی کی کمی سے۔ فاطمہ رو رہی تھی، ہمیں گاؤں چھوڑنا پڑے گا۔ رحمت نے جواب دیا، نہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں گاؤں نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ فاطمہ نے پوچھا۔ کیوں؟ مجھے یقین ہے۔ کس بات کا یقین ہے تمہیں؟ اس بات کا کہ پانی آئے گا۔ فاطمہ نے حیران ہو کر دیکھا، کل تم نے سب سے دعا کرائی، تم نے بھی دعا کری، مگر دیکھو پانی نہیں آیا، اور تم اب بھی یقین کرتے ہو کہ پانی آئے گا؟ رحمت نے ہاں میں سر ہلایا۔ درخت نے کہا ہے، میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ اگلے دن رحمت نے گاؤں والوں سے کہا، ہمیں دوبارہ دعا کرنی چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ اس بار ہمیں یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ یقین؟ ایک نے کہا، 3 سال سے کنواں سوکھا پڑا ہے، یقین کہاں سے لائیں گے ہم؟ رحمت نے کہا، میں جانتا ہوں، مگر مجھے یقین ہے۔ اس نے اپنے گھر کا آخری اناج نکالا، 4 کلو گندم۔ اس نے کہا، ہم دعا کے بعد آج لنگر تقسیم کریں گے۔ لوگ حیران تھے، تم پاگل ہو گئے ہو، یہ تمہارے گھر کا آخری اناج بچا ہے، اس کے بعد تمہارے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ رحمت نے کہا، مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے، وہ مجھے ضرور نواز دے گا، میں اس کے بندوں کو یہ اناج کھلانا چاہتا ہوں۔ دوسرا جمعہ آیا۔ اس بار کم لوگ آئے، مگر جو آئے وہ مختلف تھے، ان کی آنکھوں میں کچھ الگ ہی چمک تھی۔ رحمت نے کہا، اس بار ہم خاموشی سے دعا کریں گے، ہر ایک اپنے دل میں دعا مانگے گا۔ سب کی آنکھیں بند ہوئیں۔ رحمت نے مانگنا شروع کرا، یا اللہ، مجھے تجھ پر یقین ہے، تو میرے گاؤں کو پانی نواز دے۔ اس کے دل میں کوئی شک نہیں تھا، اس کا دل آج بالکل مطمئن تھا۔ اتنے میں اس کے بیٹے کی آواز آئی، ابو سنو، آواز آ رہی ہے کنویں سے۔ رحمت کنویں کے پاس دوڑا، اندر دیکھا تو پانی تھوڑا تھوڑا جمع ہونا شروع ہو رہا تھا۔ لوگ چیخنے لگے، پانی بہہ رہا تھا، کنواں بھر رہا تھا، پورا گاؤں خوش تھا، لوگ نہا رہے تھے، کچھ لوگ پی رہے تھے۔ رحمت درخت کے پاس گیا اور اس کا شکریہ ادا کرا۔ درخت نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے کیا، تمہارے یقین نے کیا۔ رحمت نے کہا، مگر تم بولتے ہو تم درخت ہو۔ درخت نے کہا، میں درخت نہیں ہوں، میں ایک آواز ہوں، ایک یقین کی آواز۔ جب کوئی یقین کرتا ہے میں بولتا ہوں۔ رحمت سمجھ گیا، درخت بولتا نہیں تھا، میرے اپنے اندر کا یقین بول رہا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، حقیقی معجزہ اندر کے یقین سے ہوتا ہے۔ اجتماعی دعا اور محنت میں قابل یقین طاقت ہے۔ امید کبھی نہیں مرتی، مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ یہ کہانی محض ایک افسانہ نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے امید کی کرن ہے جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ جب ہم پورے دل سے یقین کرتے ہیں تو درخت بولنے لگتے ہیں، کنویں بھرنے لگتے ہیں اور زندگیاں بدلنے لگتی ہیں۔ اپنے اوپر اعتماد کریے۔ شکریہ ساتھ رہنے کے لیے۔